چنانچہ پوری قوم ایک طرف، ایک چھوٹا بچہ 12-13 سال عمر ہے اور وہ لشکر میں آیا ہوا کھانا دینے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے چن لیا قوم کی بادشاہت کے لیے، قوم کی سربراہی کے لیے، اور پوری قوم کی طرف سے ایک ایسا نبی بنایا جو کائنات کے 4 انبیاء میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم من الرسل، حضرت داؤد علیہ السلام، کہ پورا لشکر ایک طرف مسلمانوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، لیکن ہمت کر کے کھڑا ہو گئے، نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میں کھڑا ہو جاؤں گا، کم از کم میں اس کو پتھر تو مار سکتا ہوں۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کی تلوار میرے جتنی لمبی ہے، 5 فٹ 5.5 فٹ لمبی اس کی تلوار ہے، وہ قریب نہیں آنے دیتی، لیکن میں اس کو پتھر مار سکتا ہوں۔ بس ایک چھوٹا سا ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے کہاں جا کے اس کو پیغمبر بنایا، بادشاہ بنایا، ان کی نسلوں کو بادشاہ بنایا، ان کی نسلوں میں اللہ نے نبوت کو جلایا کہ انسان لگا رہے۔ لگے رہنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، لگے رہنے والے کو ہر قابل بندہ پسند کرتا ہے، جو بھی قابل بندہ ہے وہ لگا رہے، کوئی آدمی اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو لگا رہنا یہ پسندیدہ ہے، کوئی کر کے دکھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی کر کے دکھائے، ہمارے پاکستان فورسز کے اندر جو نشان حیدر جن لوگوں کو ملا، راشد منہاس، ISSB کا امتحان دیتے ہوئے وہ سب سے پیچھے تھا، یعنی وہ ایک پول کو کراس نہیں کر سکا، لیکن اس کے کاغذات میں لکھا کہ یہ لگا رہا، اس کے لگے رہنے کو ہم نے پسند کیا۔ اور چاہے فوج ہے یا چاہے عام لوگ ہیں، اس میں ایسا بندہ پسندیدہ ہے جو لگا رہے، اور اللہ کو بھی ایسا بندہ پسندیدہ ہے جو لگا رہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے، ہمارا کام ہے ہم لگے رہیں، بس بیٹھے رہیں، دل کر رہا ہے، دل نہیں کر رہا، جی چاہ رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا، پڑھنے نہیں ہو رہا، 2 گھنٹے سے بیٹھوں، 1 سپارہ پڑھنے نہیں ہو رہا، کوئی بات، لگا رہے۔ تو یہ ہمیں لگے رہنے کے 3 سے 4 دن باقی ہیں، تو بھئی اس میں آرام بھی کریں، اس میں گھر کے کام بھی نپٹائیں، لیکن کچھ وقت ایسا ہو جو ہم مسجد میں دیں۔ مسجد میں نہیں دے سکتے، کچھ وقت ایسا ہو گھر میں 2 جائے نماز بچھا لیں، وہاں بیٹھنا ہے۔ کچھ وقت ایسا جی تلاوت نہیں کر سکتا تو تسبیح کر لے، تسبیح نہیں کر سکتا دعا کر لے، دعا نہیں کر سکتا تو مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کے حضور حاضری دے دے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مجھ سے اللہ عمل نہیں ہوتے، مجھ سے اللہ گناہ نہیں چھوٹتے، مجھ سے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ کام میں مشغول ہے، کام بہت زیادہ ہے، دل ہی دل میں مانگتا رہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ جی کام بہت زیادہ ہیں، میں مصروف ہوں، بچے ایسے ہیں، میری نوکری سے چھٹی نہیں مل رہی، فورن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عید کا، رمضان کا، میں کیا اپنے دل ہی دل کے اندر لگا رہے۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی بیٹھیں، دل ہی دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا اظہار اللہ سے کرتے رہے، اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا رجوع بڑھائیں، اللہ سے رجوع بڑھائیں۔ رجوع کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ضرور ہی مسجد میں بیٹھیں، سب سے افضل چیز تو یہ ہے کہ مصلی کو پکڑ لیں، قرآن مجید کو پکڑ لیں، تسبیح کو پکڑ لیں، لیکن یہ نہیں ہوتا تو اللہ کے ہاں بڑے رعایتی نمبر ہیں۔ ہمارے پاس تو صرف 33% رعایتی نمبر ہے، اللہ تو 1% کو بھی رعایتی نمبر شمار کرتے ہیں، 0.01% کو بھی رعایتی نمبر شمار کرتے ہیں کہ یہ بھی لے لو تو پاس کر دوں گا، نکال دوں گا، بس تم 1 نمبر تو لو، یعنی آگے بڑھنے کا ارادہ کرو۔ اللہ صرف ارادے والے کو کامیاب کر دیتے ہیں، عمل کرنے والا تو بات کی بات ہے۔ تو اتنی کریم ذات ہے، اور کریم ذات کی کرم کی انتہا یہ آخری ایام کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ کثرت سے بڑھ جاتی ہے۔ ان کو غفلت کے ساتھ ان دنوں کو نہ گزاریں، ہاں اتنا ضرور کریں کہ بھئی ان دنوں میں کوئی گناہ نہیں کرنا، ان دنوں میں کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ مزاج بنا ہوتا ہے، عادت بنی ہوتی ہے، تو اس عادت کو کنٹرول کرنا ہے، اس عادت کو دبانا ہے کہ کسی طریقے سے ان 3-4 دنوں کو تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی